السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں تسکین ظفر اور میں نعیم زبیری۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ سپریم کورٹ نے اپنے 6-1 کے اکثریتی فیصلے میں آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت ارکان پارلیمنٹ کی تاحیات نااہلی کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ نگراں وزیر اعظم نے اسمگلنگ کے خاتمے کی کوششیں تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انوار الحق کاکڑ نے غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے پرکشش علاقوں میں شاہراہوں کی تعمیر کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ملک بھر میں آج مختلف دورانیے کی انسداد پولیو مہم شروع ہوئی۔ باجوڑ کے علاقے ماموند میں آج ایک پولیس وین کے نزدیک بم دھماکے میں 6 افراد شہید ہو گئے۔ دفتر خارجہ نے امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے پاکستان کو مذہبی آزادی کے حوالے سے خصوصی طور پر تشویش کا ملک قرار دیے جانے کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ بری فوج کے سربراہ نے منامہ میں بحرین کی عسکری قیادت سے ملاقاتوں میں دو طرفہ فوجی اور سیکیورٹی تعاون پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ وسطی غزہ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران اسرائیل کے فضائی حملوں میں 249 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسلامی تعاون تنظیم نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی زیر نگرانی آزادانہ اور منصفانہ استصواب رائے کے ذریعے تنازع کشمیر حل کرائے۔ پاکستان نے کابل کے علاقے دشت بارچی میں دہشت گردوں کے حملے کی مذمت کی ہے، جس میں کئی قیمتی جانیں ضائع ہوئیں۔ بنگلہ دیش میں حکمران جماعت عوامی لیگ اور اس کے اتحادیوں نے آج مسلسل چوتھی بار انتخابات میں کامیابی حاصل کر لی۔ پاکستان کی کشمالہ طلعت انڈونیشیا کے شہر جاکارتا میں ایشین شوٹنگ چیمپئن شپ میں چاندی کا تمغہ جیت کر پیرس اولمپکس میں پہنچ گئی ہیں۔ ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن کے زیر اہتمام ایک مشاعرہ کل براڈ کاسٹنگ ہاؤس لاہور میں ہوگا۔ یہ تھے اہم خبروں کا خلاصہ جو ہم نے آپ تک پہنچایا، اور اب چلتے ہیں نعیم زبیری کی جانب اور ان سے جانتے ہیں ان خبروں کی تفصیل۔ سپریم کورٹ نے آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت ارکان پارلیمنٹ کی تاحیات نااہلی کالعدم قرار دے دی ہے۔ عدالت عظمیٰ نے یہ فیصلہ 6-1 کی اکثریت سے سنایا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 7 رکنی بڑے بینچ نے ایک مختصر حکم میں محفوظ کیا گیا فیصلہ سنایا۔ آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہل کیے گئے تمام افراد اب انتخابات میں حصہ لے سکتے ہیں۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کیا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے متعلقہ محکموں کو اسمگلنگ کے خاتمے کی کوششیں تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے یہ بات افغان راہداری تجارتی معاہدے کے تحت سرحدی اضلاع میں اسمگلنگ کے خاتمے اور تجارت سے متعلق آج اسلام آباد میں ایک جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سرحدی اضلاع میں خصوصی اقتصادی زونز اور صنعتوں کے قیام کے ذریعے باوقار روزگار کے متبادل مواقع کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ انہوں نے سرحدی علاقوں کے لوگوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے اور ان کے سماجی تحفظ اور خود مختاری کے لیے ایک جامع منصوبہ تیار کرنے کی بھی ہدایت کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اسمگلنگ کی وجہ سے پوری پاکستانی قوم مشکلات کا شکار ہے اور حکومت اس ناسور کے مکمل خاتمے تک کارروائی جاری رکھے گی۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ نگراں حکومت اسمگلنگ کے مکمل خاتمے کے لیے اقدامات کرتی رہے گی۔ وزیر اعظم نے NLC کو ہدایت کی کہ وہ چمن کی سرحد پر ترجیحی بنیاد پر اسکیننگ اور چیکنگ منصوبے کو مکمل کرے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اسمگلنگ کی روک تھام کے علاوہ شہری علاقوں میں اسمگل شدہ اشیاء کی طلب کو کنٹرول کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سرحدی علاقوں میں قانونی تجارت کو فروغ دیا جائے اور مکمل دستاویزات کو یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے مال برداری کی نگرانی کے لیے FBR کے ٹریک اینڈ ٹریس نظام کو فعال کرنے کی ہدایت کی۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے ملک کے ایسے حصوں میں جہاں بیرونی سرمایہ کاری متوقع ہے وہاں ترجیحی بنیادوں پر شاہراہوں کی تعمیر و مرمت کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے ایک جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اچھا انفراسٹرکچر کسی بھی ملک کی معاشی اور سماجی ترقی کے لیے نہایت اہم ہے۔
انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں سڑکوں کا جال بچھانے پر خصوصی توجہ کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ کراچی تا چمن ہائی وے کی بحالی اور تعمیر کار کا جو کام ہے وہ فوری طور پر شروع ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ عوام کے زیادہ سے زیادہ فائدے کے لیے نئی شاہراہوں کی تعمیر کے وقت جامع منصوبہ بندی اور وسائل کا بہترین استعمال یقینی بنایا جائے۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے آج اسلام آباد میں نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران انہوں نے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ایپلیٹ ٹرائیبیونلز عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد کیے جانے کے خلاف دائر اپیلیں بدھ تک نمٹائیں گے۔ ان ٹرائیبیونلز کی سربراہی ہائی کورٹس کے جج کر رہے ہیں۔ انتخابی شیڈول کے مطابق امیدواروں کی ابتدائی فہرست جمعرات کو جاری کی جائے گی اور امیدوار جمعے تک اپنے کاغذات واپس لے سکتے ہیں۔ امیدواروں کی نظر ثانی شدہ فہرست بھی جمعے کے روز جاری کی جائے گی۔ انتخابی نشانات ہفتے کے روز دیے جائیں گے، جبکہ عام انتخابات کے لیے پولنگ اگلے ماہ کی 8 تاریخ کو ہوگی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کے لیے مختلف دورانیے کی ملک گیر انسداد پولیو مہم آج شروع ہوئی۔ مہم کے دوران محکمہ صحت کی ٹیمیں گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا رہی ہیں۔ پنجاب کے نگراں وزیر صحت ڈاکٹر جمال ناصر نے آج لاہور میں بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا کر انسداد پولیو مہم کا باضابطہ افتتاح کیا۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے قاسم بخاری سے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے نگران وزیر صحت نے بتایا کہ آج سے شروع ہونے والی انسداد پولیو مہم پنجاب کے 36 اضلاع میں رواں ماہ کی 14 تاریخ تک جاری رہے گی اور مہم کے دوران قریباً 20.52 ملین بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ ڈاکٹر جمال ناصر نے بتایا کہ پنجاب میں 2020 سے پولیو کا کوئی کیس سامنے نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کہ پولیو کا خاتمہ قومی ایجنڈا ہے۔ انہوں نے پولیو ورکرز کے کردار کو بھی سراہا جو اس وائرس کے خاتمے کے لیے سخت سرد موسم میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ دری اسنا ڈپٹی کمشنر لاہور رافعہ حیدر نے بھی آج لاہور کے میاں میر ہسپتال میں بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر پولیو مہم کا افتتاح کیا۔ ڈپٹی کمشنر لاہور رافعہ حیدر نے بتایا کہ لاہور میں انسداد پولیو مہم میں 274 یونین کونسلز مانیٹرنگ آفیسرز، 1176 ایریا انچارج، 5820 موبائل ٹیمیں، 361 فکس ٹیمیں جبکہ 213 ٹرانزٹ ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ سندھ بھر میں انسداد پولیو مہم کے حوالے سے یہ ہے ریڈیو پاکستان کراچی کے نمائندے فہیم الرحمان کی رپورٹ۔ سندھ میں بھی مہم کے دوران صوبے بھر میں 1.3 کروڑ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ اس حوالے سے محکمہ صحت سندھ نے 80,000 سے زائد ٹیمیں تشکیل دی ہیں جو گھر گھر اور فکس پوائنٹ پر 5 سال تک کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائیں گی۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر سعد نیاز، چیف سیکریٹری سندھ فخر عالم نے انسداد پولیو مہم کے دوران 100% نتائج حاصل کرنے پر زور دیا ہے۔ اور اب خیبر پختونخوا میں انسداد پولیو مہم کے حوالے سے بتائیں گے ریڈیو پاکستان پشاور کے نمائندے متی اللہ۔ اس قومی پولیو مہم کے دوران خیبر پختونخوا میں 5 سال تک کی عمر کے 74 لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی حفاظتی ویکسین پلائی جائے گی۔ اس مقصد کے لیے 31,000 سے زائد ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جو کہ بس اڈہ جات، گھروں، ریلوے اسٹیشنوں، افغان مہاجرین کیمپس اور دیگر مقامات پر بچوں کو حفاظتی ویکسین پلا رہی ہیں۔ اس موقع پر پولیو ٹیموں کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی کے جامع اقدامات بھی اٹھائے گئے ہیں۔ دری اسنا، لکی مروت اور جنوبی وزیرستان کے اضلاع میں الگ سے آئندہ پیر سے پولیو مہم شروع کی جائے گی۔ بلوچستان میں انسداد پولیو کے مہم کے حوالے سے یہ آواز ہے ریڈیو پاکستان کوئٹہ کے نمائندے ثاقب عزیز کی۔ ملک بھر کی طرح صوبہ بلوچستان میں بھی انسداد پولیو ویکسینیشن مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ مہم کا باقاعدہ افتتاح چیف سیکرٹری بلوچستان شکیل قادر نے آج صبح بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا کر کیا۔ آج سے شروع ہونے والی مہم کے دوران صوبے بھر میں 5 سال تک کی عمر کے 25,96,000 سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی ویکسین پلائی جائے گی۔ اس مقصد کے لیے 11,000 سے زائد ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جو مختلف بس اسٹینڈز، ریلوے اسٹیشن، عوامی مقامات اور گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا رہی ہیں۔ پولیو مہم میں حصہ لینے والی ٹیموں کی حفاظت کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے جامع اور مؤثر اقدامات کیے گئے ہیں۔ ملک بھر کی طرح گلگت بلتستان میں بھی آج انسداد پولیو مہم کا آغاز ہوا۔ تفصیل ریڈیو پاکستان گلگت کے نمائندے الیاس صفدر سے۔
محکمہ صحت گلگت بلتستان کے ضلع کے مطابق 1700 ٹیمیں گلگت بلتستان کے 2,55,000 سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس قومی مہم کی کامیابی کے لیے محکمہ صحت کی ٹیموں کے ساتھ بھرپور تعاون کریں تاکہ معاشرے سے اس مہلک مرض کو مکمل طور پر ختم کیا جا سکے۔ آزاد کشمیر میں انسداد پولیو مہم کے حوالے سے تفصیل جانتے ہیں ریڈیو پاکستان مظفر آباد کے نمائندے خواجہ ممتاز سے۔ ملک بھر کی طرح آزاد کشمیر میں بھی انسداد پولیو کی مہم کا آغاز کیا گیا۔ مہم کے دوران 5 سال سے کم عمر 7 لاکھ بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ پولیو مہم کے لیے آزاد کشمیر بھر میں 4000 سے زائد موبائل ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ پولیو ٹیمیں فکس سینٹرز، ٹرانزٹ پوائنٹس، بس اڈوں اور آزاد کشمیر کو ملانے والے انٹری پوائنٹس پر دستیاب ہوں گی۔ تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز آفس میں کنٹرول رومز قائم کیے گئے ہیں، جبکہ مرکزی کنٹرول روم مظفر آباد میں قائم کیا گیا ہے تاکہ ویکسینیشن سے متعلق معلومات کا بر وقت جائزہ لیا جا سکے۔ محکمہ صحت نے عوام سے اپیل کی ہے کہ اس قومی مہم کو کامیاب بنانے کے لیے پولیو ٹیموں سے بھرپور تعاون کریں اور اپنے بچوں کو معذور ہونے سے بچائیں۔ آج باجوڑ کے علاقے معمود میں ایک پولیس وین پر بم حملے میں 6 افراد شہید اور 27 زخمی ہو گئے۔ ریسکیو 1122 کے مطابق واقعے میں 2 افراد شدید زخمی ہوئے۔ زخمیوں کو قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے ملک سے پولیو وائرس کے مکمل خاتمے تک انسداد پولیو مہم بھرپور انداز میں جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار باجوڑ میں پولیو ٹیم کو تحفظ فراہم کرنے والے پولیس اہلکاروں پر دہشت گردوں کے حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کیا۔ وزیر اعظم نے شہید پولیس اہلکاروں کے لیے دعا کی اور ان کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت بھی کیا۔ انہوں نے زخمیوں کو ہر ممکن طبی سہولیات کی فراہمی کی بھی ہدایت کی۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ پوری قوم انسداد پولیو مہم کے کارکنوں اور سیکیورٹی اہلکاروں کو سلام پیش کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گرد ہرگز اپنے مذموم عزائم میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ انہوں نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ پولیو ویکسین سے متعلق کسی منفی پروپیگنڈے پر توجہ نہ دیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ صف اول کے اسلامی اداروں بشمول مصر کی الازہر یونیورسٹی نے انسداد پولیو پروگرام کو درست قرار دیا ہے۔ صحت کے نگراں وزیر ڈاکٹر ندیم جان نے کہا ہے کہ صحت کے تحفظ کے بارے میں پہلا عالمی اجلاس بدھ کو اسلام آباد میں شروع ہوگا۔ انہوں نے ایک ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عالمی ادارہ صحت کے ماہرین، اقوام متحدہ کے نمائندے اور دوسرے حکام اجلاس میں شرکت کریں گے۔ نگراں وزیر نے کہا کہ اس اجلاس سے پاکستان کا تشخص اور عالمی اداروں کا ہمارے صحت کے شعبے پر بھی اعتماد بہتر ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اجلاس کا موضوع صحت مند دنیا کے لیے مشترکہ جدوجہد ہے اور اجلاس کے اہم موضوعات میں عالمی صحت کے تحفظ کے قومی سلامتی پر اثرات، وبائی امراض سے نمٹنے کی تیاری اور صحت عامہ کے بڑھتے ہوئے مسائل شامل ہیں۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے نگراں وزیر ڈاکٹر عمر سیف نے کہا ہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے 75,000 گریجویٹس کا پہلا معیاری امتحان رواں ماہ کی 15 تاریخ کو ہوگا۔ انہوں نے ایک نجی ٹی وی چینل کو انٹرویو میں کہا کہ کامیاب طلباء کو انڈسٹری پلیسمنٹ پروگرام کے ذریعے ملازمتوں کے مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یونیورسٹیوں میں صنعتوں کے خصوصی کورسز کی معاونت کے لیے فنڈز مختص کیے جائیں گے، جس کا مقصد طلباء کو عصر حاضر کی صنعتی ضروریات کے مطابق تیار کرنا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ نیشنل کمیوٹنگ ایکریڈیٹیشن کونسل طلباء کی کامیابی کی شرح کا تعین کرے گی تاکہ یونیورسٹی کی درجہ بندی کی جا سکے۔ پاکستان اور سعودی عرب نے سالانہ حج معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ سعودی عرب کے وزیر حج توفیق الربیع اور نگراں وزیر مذہبی امور انیق احمد نے جدہ میں معاہدے پر دستخط کیے۔ دفتر خارجہ نے امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے پاکستان کو خصوصی طور پر تشویش کا باعث ملک قرار دیے جانے کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے آج ایک پریس ریلیز میں کہا کہ ہمیں اس بات پر انتہائی مایوسی ہوئی ہے کہ پاکستان کو جانبداری سے کام لیتے ہوئے اور بلا جواز انداز میں باعث تشویش ملک قرار دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں مختلف مذاہب کے پیروکار ہیں اور ہمارا ملک بین المذاہب ہم آہنگی کی درخشاں روایات کا حامل ہے۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان نے اپنے آئین کے مطابق مذہبی آزادی کے فروغ اور اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے وسیع تر اقدامات کیے ہیں۔ ترجمان نے کہا ہم انتہائی تشویش سے یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ مذہبی آزادی کی بڑے پیمانے پر اور سلسلہ وار خلاف ورزیاں کرنے والے ملک بھارت کو ایک بار پھر امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے باعث تشویش ممالک کی فہرست سے خارج کر دیا گیا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ بھارت کی مذہبی
اقلیتوں سے بدسلوکی کے بارے میں بین الاقوامی مذہبی آزادی کے امریکی کمیشن کی واضح سفارشات اور انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں کی جانب سے عوامی سطح پر اظہار تشویش کے باوجود ایسا کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا پاکستان کو پختہ یقین ہے کہ مذہبی عدم برداشت، غیر ملکیوں سے نفرت اور اسلام دشمنی جیسے دور حاضر کے مسائل سے تعمیری انداز فکر اور اجتماعی کوششوں کے ذریعے نپٹا جا سکتا ہے۔ بری فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر نے بحرین کے شاہ حماد بن عیسیٰ الخلیفہ سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف بحرین کے 2 روزہ سرکاری دورے پر ہیں۔ دورے کے دوران انہوں نے ولی عہد شہزادہ سلمان بن حماد الخلیفہ، بحرین کی مسلح افواج کے کمانڈر فیلڈ مارشل خلیفہ بن احمد الخلیفہ اور بحرین نیشنل گارڈ کے کمانڈر شیخ محمد بن عیسیٰ الخلیفہ سے بھی ملاقات کی۔ ملاقاتوں کے دوران فوجی اور سیکیورٹی سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بحرین کے حکام نے دہشت گردی کے خلاف جنگ اور علاقائی امن و استحکام کے لیے پاک فوج کی مسلسل کوششوں میں پاکستان کی کامیابی کو سراہا۔ بری فوج کے سربراہ بحرین نیشنل گارڈ کے 27ویں یوم تاسیس میں مہمان خصوصی بھی تھے، جہاں گرم جوشی سے ان کا خیر مقدم کیا گیا اور انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ انہوں نے انسداد دہشت گردی سے متعلق ایک مشق کا مشاہدہ کیا۔ بحرین نیشنل گارڈ کے کمانڈر نے فوجی اور انسداد دہشت گردی کے شعبوں میں بحرین نیشنل گارڈ کو انتہائی پیشہ ورانہ تربیت فراہم کرنے پر پاک فوج کا شکریہ ادا کیا اور اس کی تعریف کی۔ بحرین کے شاہ نے دونوں برادر ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے میں نمایاں کوششیں اور خدمات انجام دینے پر بری فوج کے سربراہ کو ملٹری آرڈر آف بحرین فرسٹ کلاس کا بھی اعزاز عطا کیا۔ شمالی وزیرستان میں سیکورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں حوالدار محمد ظاہر شہید ہو گئے ہیں۔ ISPR کے مطابق سیکورٹی فورسز کے جوانوں کی جانب سے دہشت گردوں کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا گیا اور ایک دہشت گرد کو زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا۔ دہشت گردوں کے خاتمے کی کارروائی جاری ہے تاکہ علاقے میں موجود کسی بھی دہشت گرد کو ختم کیا جا سکے۔ پاکستان کی سیکورٹی فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں اور ہمارے بہادر سپاہیوں کی یہ قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ نگراں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر علی مردان خان ڈومکی نے کہا ہے کہ آزادانہ، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ عام انتخابات یقینی بنانے کے لیے تمام ممکنہ کوششیں کی جائیں گی۔ انہوں نے یہ بات بلوچستان میں عام انتخابات کے لیے تیاریوں کے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ حساس پولنگ اسٹیشنز پر امن و امان برقرار رکھنے کے لیے خصوصی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ نگراں حکومت آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات کرانے کے لیے الیکشن کمیشن سے مکمل تعاون کرے گی۔ ادھر نگراں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر علی مردان خان ڈومکی نے آج کوئٹہ میں صوبائی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں رواں مالی سال کے لیے گندم کی امدادی قیمت 4300 روپے فی 40 کلو گرام مقرر کرنے کی منظوری دی گئی۔ کابینہ نے سرکاری ملازمتوں کے لیے عمر کی زیادہ سے زیادہ حد 43 سال برقرار رکھنے کی بھی منظوری دی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے تمام سیاسی جماعتوں پر زور دیا ہے کہ وہ معاشرے میں بہتری لانے اور نوجوان نسل کو امید دینے کے لیے مل کر کام کریں۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے باہر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے معاشرے سے سیاسی عدم برداشت اور نفرت کے خاتمے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی انتخابات میں عوام کا فیصلہ قبول کرے گی۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ فلسطین میں خان یونس اور جنوبی غزہ کے دیگر علاقوں میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران اسرائیلی فوج کے وحشیانہ فضائی حملوں اور بمباری میں 249 فلسطینی شہید اور 500 زخمی ہو گئے۔ اقوام متحدہ کے فلسطینی پناہ گزینوں کی امداد اور تعمیرات کے ادارے نے بتایا کہ پورے غزہ میں 85% سے زائد آبادی بے گھر ہو گئی ہے۔ دوسری جانب عالمی ادارہ صحت نے سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر شمالی غزہ کے العودہ اسپتال کے لیے مشن چوتھی مرتبہ منسوخ کر دیا ہے۔ پوپ فرانسس نے فلسطین اسرائیل تنازع کے خاتمے کے لیے 2 ریاستی حل کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے سفارتکاروں سے اپنے سالانہ خطاب میں لبنان سمیت ہر محاذ پر جنگ بندی پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی فوجی کارروائیاں غزہ میں انتہائی خطرناک انسانی بحران اور شہریوں کے ناقابل تلافی نقصان کا باعث بن رہی ہیں۔ جرمنی نے اسرائیل پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینیوں کی حفاظت کرے۔
رام اللہ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے جرمنی کی وزیر خارجہ اینالینا بیک بروک نے کہا کہ بے گناہ لوگوں کی مشکلات کا اب خاتمہ ہونا چاہیے۔ اسلامی تعاون تنظیم نے عالمی برادری سے ایک بار پھر مطالبہ کیا ہے کہ وہ پاکستان اور بھارت کے بارے میں اقوام متحدہ کی کمیشن کی منظور شدہ قرارداد کا احترام کرے، جس میں کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دینے پر زور دیا گیا ہے۔ تنظیم نے جدہ میں ایک بیان میں کشمیری عوام کے ناقابل تنسیق حق خود ارادیت اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق تنازع جموں کشمیر کے حتمی حل کے لیے اپنی حمایت کا اعادہ کیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ OIC عالمی برادری پر زور دیتی ہے کہ وہ ان قراردادوں پر عمل درآمد یقینی بنائے۔ ادھر مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج نے آج بھی مختلف علاقوں میں محاصرے اور تلاشی کی پرتشدد کارروائیاں جاری رکھیں۔ فوجیوں نے راجوری اور پنچ اضلاع میں کارروائیوں کے دوران گھروں میں گھس کر لوگوں کو ہراساں کیا۔ بھارتی فوج نے شوپیاں، کولگام، پلوامہ اضلاع میں بھی کارروائیاں جاری رکھیں۔ دوسری طرف کشمیریوں، پاکستانیوں اور ان کے حامیوں نے عالمی برادری کی توجہ مسئلہ کشمیر کے فوری حل کی جانب مبذول کرانے کے لیے یورپی یونین اور برطانیہ بھر میں مختلف پروگراموں اور تقریبات کا اہتمام کیا۔ تحریک کشمیر کی زیر اہتمام اسپین اور اٹلی اور برطانیہ کے علاقوں برمنگھم اور لندن میں ریلیاں اور کانفرنسیں ہوئیں۔ اس موقع پر مقررین نے خبردار کیا کہ دیرینہ تنازع کشمیر کے حل میں مزید تاخیر جنوبی ایشیا کے خطے میں جوہری جنگ کا باعث بن سکتی ہے۔ انسانی حقوق اور خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے وزیر اعظم کی معاون خصوصی مشال حسین ملک نے کہا ہے کہ پاکستان اور آزاد جموں کشمیر کی سرکاری اور نجی یونیورسٹیاں کشمیر کے بارے میں تعلیم اور تحقیق کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے کشمیر لرننگ سینٹرز کا آغاز کریں گی۔ وزیر اعظم کی معاون خصوصی نے تعلیمی اداروں کے آن لائن اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ مسئلہ کشمیر کا جنوبی ایشیا میں امن سے گہرا تعلق ہے، اور کہا کہ تعلیم اور تحقیق کے علاوہ فن اور ثقافت کی سرگرمیوں سے بھی مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان نے کابل کے علاقے دشت بارچی میں دہشت گردوں کے حملے کی شدید مذمت کی ہے، جس کے نتیجے میں بہت سی قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا اور کئی افراد زخمی ہوئے۔ دفتر خارجہ نے آج ایک بیان میں کہا کہ پاکستان کی حکومت اور عوام افغانستان کی حکومت اور عوام کے ساتھ معصوم لوگوں کی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کی قیادت میں حکمران عوامی لیگ اور اس کے اتحادیوں نے آج مسلسل چوتھی مرتبہ انتخابات میں کامیابی حاصل کر لی۔ پارٹی نے انتخابات میں تقریباً 75% نشستیں حاصل کیں۔ حزب اختلاف کی بڑی جماعت نے انتخابات کا بائیکاٹ کیا اور ووٹ ڈالنے کی شرح کم رہی۔ الیکشن کمیشن کے سرکاری نتائج کے مطابق عوامی لیگ نے 298 نشستوں میں سے 223 نشستیں جیت لیں۔ بنگلہ دیش میں پاکستان کے ہائی کمشنر سید احمد معروف نے شیخ حسینہ واجد کو پارلیمانی انتخابات میں ان کی جماعت عوامی لیگ کی کامیابی پر مبارکباد دی ہے۔ ہائی کمشنر نے ڈھاکہ میں ان سے خیر سگالی کی ملاقات میں پاکستانی قیادت کی جانب سے نیک تمناؤں اور دوستی کا پیغام پہنچایا۔ وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے مبارکباد پر ہائی کمشنر کا شکریہ ادا کیا اور ڈھاکہ میں ہائی کمشنر کی حیثیت سے تقرر پر انہیں مبارکباد دی۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ پاکستانی شوٹر کشمالہ طلعت نے آج ایشین شوٹنگ چیمپئن شپ میں چاندی کا تمغہ جیتنے کے بعد پیرس اولمپک 2024 کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ایک بیان میں پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن نے اعلان کیا کہ کشمالہ طلعت جاکارتا انڈونیشیا میں ہونے والی ایشین شوٹنگ چیمپئن شپ میں 236 شاندار پوائنٹ سکور کر کے خواتین کے 10 میٹر ایئر پسٹل مقابلے میں دوسرے نمبر پر رہیں۔ پاکستان کی کرکٹ ٹیم نیوزی لینڈ کے دورے کے دوران پہلا T20 انٹرنیشنل میچ جمعے کو آکلینڈ میں کھیلے گی۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق صبح 11:30 بجے کھیلا جائے گا۔ T20 انٹرنیشنل کا 5واں اور آخری میچ رواں ماہ کی 21 تاریخ کو کرائسٹ چرچ میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے کرکٹر محمد رضوان کو پاکستانی T20 ٹیم کا نائب کپتان مقرر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ آج لاہور میں ایک بیان میں پاکستان کرکٹ بورڈ نے کہا کہ محمد رضوان نیوزی لینڈ کے خلاف 5 میچوں کی T20 سیریز کے نائب کپتان ہوں گے۔ محمد رضوان نے کل 85 T20 میچز کھیلے، جس میں انہوں نے 2797 رنز، 1 سینچری اور 25 نصف سینچریاں بنائیں۔ شاہین شاہ افریدی T20 ٹیم کے کپتان ہوں گے اور بابر اعظم، فخر زمان، حارث رؤوف، عامر جمال، عباس افریدی، اعظم خان اور دیگر کھلاڑی ٹیم کا حصہ ہوں گے۔
گلگت بلتستان کی حکومت رواں ماہ کی 25 تاریخ سے سرمائی کھیلوں کے فیسٹیول کا انعقاد کرے گی۔ آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے گفتگو کرتے ہوئے سیاحت، کھیل اور ثقافت کے گلگت بلتستان کے وزیر غلام محمد نے کہا کہ قومی آئس ہاکی چیمپئن شپ، مقامی کھیل اور ثقافتی پروگرام فیسٹیول کا حصہ ہوں گے۔ اسپین کے سابق عالمی نمبر 1 رافیل نڈال اس سال آسٹریلین اوپن ٹینس ٹورنامنٹ نہیں کھیلیں گے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر انہوں نے کہا کہ وہ پٹھوں کے کھچاؤ کے باعث ٹورنامنٹ نہیں کھیل سکیں گے۔ آسٹریلین اوپن ٹینس ٹورنامنٹ میلبرن میں اتوار کو کھیلا جائے گا۔ یہ تھیں کھیلوں کی خبریں جو ہم نے آپ تک پہنچائیں، اور آئیے اب آپ کو لیے چلتے ہیں تجارت کی دنیا میں۔ پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے آج لاہور میں سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ کے مرکزی بولیوارڈ کا دورہ کیا اور والٹن روڈ ریلوے کراسنگ پر تعمیراتی کام کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ کو منصوبے پر جاری پیش رفت سے متعلق آگاہ کیا گیا۔ پاکستان وفاقہ صنعت و تجارت نے معیشت کے مختلف شعبوں میں چین کے سرمایہ کاروں کو مقامی کاروبار میں سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے۔ ایف پی سی سی آئی کے چیئرمین کریم عزیز ملک نے اسلام آباد میں چینی سرمایہ کاروں کے وفد سے ملاقات میں کہا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری سے شاندار منافع کمانے کے لیے چینی سرمایہ کاروں کے لیے یہ بہترین وقت ہے۔ 3 روزہ پاک افریقہ تجارتی ترقیاتی کانفرنس اور ایک ملک کی نمائش کل سے قاہرہ میں شروع ہوگی۔ قاہرہ میں پاکستانی سفارت خانے کے مطابق تجارت کے نگراں وزیر گوہر اعجاز کی قیادت میں اعلیٰ سطح کا 200 سے زائد تاجروں پر مشتمل ایک تجارتی وفد کانفرنس میں شرکت کرے گا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایس سی 100 انڈیکس 277 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 64,237 پوائنٹس پر بند ہوا۔ پاک سوزوکی موٹر کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 50 روپے 46 پیسے کا اضافہ ہوا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ امریکی ڈالر قیمت خرید 280 روپے 78 پیسے اور قیمت فروخت 281 روپے 28 پیسے، یورو 306 روپے 96 پیسے اور 307 روپے 56 پیسے، یو اے ای درہم 76 روپے 44 پیسے اور 76 روپے 59 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 1,88,274 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,81,583 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی۔ یہ تھیں کچھ اہم تجارتی خبریں، اور اب کچھ خبریں فن کی دنیا سے متعلق۔ ریڈیو پاکستان کراچی نے پاکستان ٹیلی ویژن کے تعاون سے آج کراچی میں ریڈیو پاکستان کے آڈیٹوریم میں مشاعرے کا انعقاد کیا، جس کا مقصد ریڈیو اور پاکستان ٹیلی ویژن کے پلیٹ فارم کے ذریعے ثقافتی سرگرمیوں کو فروغ دینا ہے۔ مشاعرے کی میزبانی ساحر جبکہ صدارت اعلیٰ ادبی شخصیت پروفیسر ساحر انصاری نے کی۔ تاجدار عادل ڈاکٹر فاطمہ حسن، فردوس ناطق خسرو، وضاحت نسیم، خالد معین، سلمان صدیقی، اجمل سراج، یاسمین یاس اور عبد الرحمن مومن سمیت شعراء نے اپنا کلام پیش کیا۔ پروگرام پاکستان ٹیلی ویژن پر نشر کیا جائے گا۔ شدید سردی اور دھند کے باعث شہریوں کی گھر سے باہر کی سرگرمیوں میں کافی حد تک کمی آئی ہے، جبکہ تھیٹر دیکھنے والے افراد کی تعداد بھی کم ہوئی ہے، جس کی وجہ سے تھیٹر مالکان اور اداکاروں کو مالی مشکلات کا سامنا ہے۔ تھیٹر سے متعلق افراد صورتحال کا باریکی سے جائزہ لے رہے ہیں اور موسم کی صورتحال بہتر ہونے کے ساتھ ہی تھیٹر کی ریکارڈنگ کی سرگرمیاں بحال ہونے کے پرامید ہیں۔ فن کی دنیا سے خبریں ہم آپ تک پہنچا رہے تھے، اور اب کچھ خبریں سائنس کی دنیا سے۔ مائیکروسافٹ کمپنی اپنے ونڈوز کی بورڈ میں ایک نئے بٹن کا اضافہ کر رہی ہے جو 3 دہائیوں میں ایسی پہلی تبدیلی ہے۔ اس نئے بٹن کی شمولیت سے واشنگٹن کی کمپنی ریڈمنڈ کا مطالبہ پورا ہو گیا ہے، جو مصنوعی ذہانت کے پرسنل کمپیوٹر بناتی ہے۔ سائنسدان ایک بیکٹیریا مائکو بیکٹیریم ایبسسس سے نبرد آزما ہیں۔ یہ جرثومہ زیادہ مزاحمت رکھنے کے باعث مشہور ہے، اور سینٹ جوڈ ریسرچ ہسپتال کے سائنسدان اس کے خلاف نئی اینٹی بایوٹک ادویات بنانے پر تحقیق کر رہے ہیں۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات غلام مرتضیٰ سے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق اس وقت شمالی بلوچستان میں بعض مقامات پر بارش اور پہاڑوں پر برفباری ہو رہی ہے۔ سب سے زیادہ بارش بلوچستان میں کوئٹہ میں سمنگلی میں 11 ملی میٹر، جبکہ شیخ مادہ میں 7، خزدار میں 7، کلات میں 3، بارخان میں 2 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جبکہ زیارت میں 3 انچ برفباری بھی ریکارڈ کی گئی۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ شمالی علاقوں میں شدید سرد ہے۔ اسلام آباد سمیت پنجاب، بالائی سندھ اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقے اس وقت شدید دھند کی لپیٹ میں ہیں۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر مغربی
جنوبی اور بالائی علاقوں میں موسم سرد اور مطلع اور آلود جبکہ شمالی علاقوں میں شدید سرد ہوگا. تاہم خیبر پختونخوا میں بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا امکان. اس دوران گلگت بلتستان، کشمیر، خطہ پٹوار اور بالائی پنجاب میں بوندا باندی اور ہلکی بارش ہو سکتی ہے. پنجاب کے میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں شدید دھند اور سموگ بھی شائع رہنے کا امکان. آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت لے میں -11، اسکردو میں -9، کالام میں -6، گلگت گپیس میں -5. آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر. سپریم کورٹ نے اپنے 6-1 کے اکثریتی فیصلے میں آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت ارکان پارلیمنٹ کی تاحیات نااہلی کو کالعدم قرار دے دیا ہے. ملک بھر میں آج مختلف دورانیے کی انسداد پولیو مہم شروع ہوئی. وسطی غزہ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران اسرائیل کے فضائی حملوں میں 249 فلسطینی شہید ہو گئے. خبرنامہ آپ نے سنا. پینل انجینئر تھے نوید اکرم. سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید. مدیر ہوم ڈیسک یاسر اسلم. مدیر فورن ڈیسک نور حسین چند. نیوز پروڈیوسر حماد کیانی. مدیر اعلیٰ رانا غلام مصطفیٰ. نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا. اور پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.